اللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ ان گنت نعمتوں پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتایا، انسان کو بینائی دی، سماعت دی، گویائی دی، عقل کے نور سے نوازا، جسم میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا بنائی، روشنی بنائی، زمین پھیلائی، آسمان بنایا، میرے دوستو پانی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے پھل دیے، دیکھنے کے لیے پھول دیے، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، مگر کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے اپنا احسان نہیں جتایا سوائے ایک نعمت کے، کہ وہ نعمت بھی ایسی کہ واقعی اللہ رب العزت کے خزانے میں ایک ہی تھی، اور وہ ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے میرے دوستو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مثال سمندر کے مانند ہے، جیسے سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا انسان کے بس میں نہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے، چنانچہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ ڈالا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ مختصر بات یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آسمان کی مانند ہے، انسان شہر میں ہو، جنگل میں ہو، وادی میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، جہاں بھی ہو سر اٹھا کر دیکھے اسے آسمان نظر آتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ازدواجی زندگی میں ہو، کام کاروبار میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، جس سمت سے بھی ہو، ذرا سر اٹھا کر جو دیکھے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آسمان کی طرح نظر آتی ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، سیرت بیان کرنے کے لیے علماء اکرام نے انوکھے انداز اختیار کیے، مگر سچی بات یہ ہے کہ حق ادا کوئی بھی نہ کر سکا۔ آج ہم
آج ہم سیرت کو ایک اور عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ انتخاب لاجواب تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو چنا، جتنی چیزوں کو منتخب فرمایا، ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تمام کی تمام چیزیں لاجواب تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی میری ان باتوں کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن تمام چیزوں کو چنا وہ انتخاب لاجواب تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کوئی ماں مال پیسے والی ہے، یعنی کسی ماں کے پاس میں بہت مال و دولت ہے اور اسے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے، تو محبت کی وجہ سے وہ بیٹی کا جہیز ایسا بنائے گی کہ ایک ایک چیز چنی ہوئی ہوگی، فرنیچر بہترین ہوگا، کپڑے بہترین ہوگے، زیورات بہترین ہوگے، گاڑی بہترین ہوگی، غرض ہے کہ وہ اگر رشتہ بھی دیکھے گی تو بہترین دیکھے گی، اپنی بیٹی کے لیے اس کا ہر چیز کا انتخاب بہترین ہوگا۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یوں سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بہترین چیز کو چنا۔ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ سب سے بہترین تھی۔ اسی پہلو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آج ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں گے اور اسٹڈی کریں گے، یعنی ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، عام دستور یہی ہے کہ انسان کے پاس کم قیمت چیز ہو تو بن مانگے دے دی جاتی ہے، لیکن قیمتی چیز ہو تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی مانگے، کوئی طلب کا اظہار کرے، پھر اسے دی جائے گی۔ چنانچہ باقی انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ان کو اللہ رب العزت نے از خود دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ مجھ سے مانگا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو حکم ہوا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے میرا گھر بنا دیا، اب آپ مجھ سے انعام مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے رب کریم، میں نے مسجد بنا دی، عبادت کرنے والے عبادت کرنے اور عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے، میں نے مدرسہ بنا دیا، قرآن کریم پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے۔ یوں سمجھے کہ انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں آپ سے دنیا کا مال نہیں مانگتا بلکہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں، ایک دعا میں انہوں نے اولاد مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے۔ اسماعیل میں دو حروف ہے، بلکہ یوں کہے کہ اسماعیل میں دو لفظ ہے، ایک ہے اسما کے معنی آتے ہیں سن، ایل کے معنی ہوتا ہے اے اللہ، یعنی اے اللہ سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر ان کی 41ویں پشت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اس دعا کو جہاں مانگا اس جگہ کا نام بیت اللہ، اور جس سے مانگا اس پروردگار کا نام اللہ، اور کیا مانگا؟ اللہ کا حبیب۔ تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو دو نعمتیں ملی تھی، ایک زمزم والا ملا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کوثر والے ملے، یعنی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے محب بنے کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار، اور اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بنے۔ میرے دوستو کیا کیا نعمتیں ملی، ایک ذبیح اللہ ملا اور دوسرا حبیب اللہ ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مجلس ہو، پروگرام چلتا رہتا ہے، لیکن جب مہمان خصوصی نے آنا ہوتا ہے، یعنی خاص مہمانوں کو آنا ہوتا ہے، کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ پسند فرمایا کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوں گے تو ان کے آنے سے پہلے اعلان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا کہ آپ دنیا میں جائے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کیجئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے بعد رسول آئیں گے۔ کیا فرمایا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ ان کے آنے سے پہلے ایک پیغمبر علیہ السلام آئے اعلان کرنے کے لیے۔ یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے تو پھر مہمان خصوصی یعنی خاص مہمان آتا ہے، اپنا بیان کرتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا مجلس کو برخاست کر دیتا ہے، جلسے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، اور نبی علیہ السلام کی امت کا جب آخری وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے، اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو ہی دنیا میں آگے بڑھائیں گے اور مجلس کے اختتام کا گویا اعلان کریں گے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا تو اللہ رب العزت نے جس کو منتخب کیا وہ واقعی اپنی جگہ پر بہترین تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، یہ بزرگی والے، ابراہیم کے لفظ کا معنی ہے بزرگی والا، یعنی بزرگی والی شخصیت کو چنا، اور وہ ایسی بڑی شخصیت تھی کہ سب سے بڑے مذاہب کے ساتھ تصدیق ہوا کہ وہ بزرگی والے ہیں۔ چنانچہ مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں مذاہب والے ابراہیم علیہ السلام کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے عربی زبان کو پسند کیا، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو عربی زبان کے لیے پسند کیا، عربی زبان آپ کے لیے چنی۔ عبرانی زبان بھی تو ہو سکتی تھی، سریانی زبان بھی تو ہو سکتی تھی، کوئی اور علاقائی زبان بھی ہو سکتی تھی، مگر سب زبانیں اس قابل نہیں کہ احساسات اور جذبات کو صحیح طرح بیان کر سکے۔ زبانوں میں عربی زبان ایسی ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا افصح العرب، میں فصیح عربی زبان بولنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو اس لیے عربوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، یعنی عربی اپنی زبان پر ناز کیا کرتے تھے کہ وہ باقی لوگوں کو عاجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے کہ یہ تو اپنی احساسات کو بیان کر ہی نہیں سکتے، یعنی عربوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے کہ اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اور واقعی اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عربی میں تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ نماز پڑھو تو انگلش میں آپ یوں کہیں گے آفر دا پریئر، انگلش میں کہیں گے آفر دا پریئر، تم اپنی نماز پڑھو یا تم نماز پڑھو۔ اگر یہی الفاظ اردو میں کہنے ہو تو کہا جائے گا نماز پڑھو، تو انگریزی میں 3 لفظ استعمال ہوئے، آفر دا پریئر، اور اردو کے اندر نماز پڑھو 2 الفاظ استعمال ہوئے، اور اگر عربی میں کہنا ہے تو اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ صلی، 1 لفظ 3 الفاظ کا مفہوم اور معنی بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اندر بہت گہرائی ہے،
تو قرآن کریم کی یہی شان ہے کہ یہ مختصر کلام ہے، مگر اس کی تفصیلات اتنی ہے کہ گویا سمندر کو کوزوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس زبان کو چنا اور منتخب کیا وہ زبانوں میں سب سے بہترین زبان تھی۔ میرے دوستو، میں بیان کرنے چلا ہوں ان تمام چیزوں کو، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو چنا ان کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ لاجواب تھی۔ اللہ نے سب سے بہترین چیزوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستو جس جگہ پیدا فرمایا وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ مشرق میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مغرب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، شمال میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، جنوب میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مگر ہر جگہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ کبھی آپ دنیا کے جغرافیے کو سامنے رکھ کر دیکھیں، دنیا کے میپ اور نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو جزیرہ عرب یوں نظر آئے گا کہ یہ تین طرف سے تو پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے میرے دوستو، انسان کے دل کے اندر دل ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ دل جب تک دھڑکتا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی باقی رہتی ہے، جب یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جزیرہ عرب پوری دنیا میں جیوگرافک ہارٹ یعنی جغرافیائی دل ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو گرایا جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہ جغرافیائی دل ہے، جب تک یہ دھڑکتا رہے گا اس وقت تک دنیا کی بقا رہے گی، دنیا باقی رہے گی۔ میرے دوستو، مکہ المکرمہ امن کا شہر ہے، امن کا شہر مکہ مکرمہ۔ اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت سے اس کو امن والا شہر بنا دیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن والے شہر میں حجۃ الوداع کے موقع پر امن کا ایسا اعلان کیا کہ آج تک یہ خطبہ امن کے ساتھ ہی موجود ہے۔ چنانچہ اگر بیرونی طور پر، باہری طور پر کچھ لوگ یہاں آ کر فساد مچا سکتے تھے تو اللہ رب العزت نے اس کے پہاڑوں کو ایسا بنا دیا، پہاڑوں کو اس طرح کا بنا دیا، وادن غیر ذی زرع، کہ سبزے کا نام و نشان ہی نہیں، خشک پہاڑ۔ چنانچہ جس زمانے میں قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں تھیں اور دنیا پر ان کا راج تھا، وہ جزیرہ عرب کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے کہ یہاں تو پانی نہیں، یہاں پر کاشتکاری نہیں، یہاں پر سبزہ نہیں، ہم نے یہاں کیا کرنا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس طرح سے اس علاقے کو ان ملکوں کی دست برد سے محفوظ رکھا، اور یہ امن کا علاقہ ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جیسے ابرہ نے کوشش کی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھی والے لشکر کو پرندوں کے ذریعے سے ختم کروا دیا تھا۔ امن ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کسی کی میرے دوستو کامیاب آج تک نہیں ہو سکی۔ چنانچہ یہ امن والا شہر ہے، یہ اس کے اندر امن ہی امن ہے۔ آج بھی دیکھیے اس امن والے شہر کی کیا شان ہے۔ لاکھوں لوگ حج کے موقع پر آتے ہیں، بسا اوقات 70 لاکھ، 80 لاکھ، 90 لاکھ تک اس شہر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور اس شہر کی اپنی آبادی، اس کے علاوہ اور اتنے بڑے شہر کا اس وقت بھی میرے دوستو، اس وقت میں بھی یہ پرامن رہنا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بھیجا جو دنیا کا علاقائی دل ہے۔ اگر زمین کے نقشے کو پھیلا کر دیکھیں تو یہ جگہ وسط بنتی ہے، یعنی یہ جگہ مرکز بنتی ہے، سینٹر بنتی ہے، دنیا کا بیچ بنتی ہے۔ چنانچہ بیت المقدس
بلاد شام یہ وسط دنیا نہیں ہے، لیکن مکہ مکرمہ بالکل وسط دنیا بنتا ہے، دنیا کا سینٹر بنتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اول عالم تھا، مرکز عالم تھا، وسط عالم تھا۔ جیسے پانی کہیں کھڑا ہو اور تالاب کے اندر، میرے دوستو، تالاب کے اندر درمیان میں کنکری پھینکے تو جو لہریں پیدا ہوتی ہیں تو مرکز سے چل کر پورے کناروں تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مرکز میں بھیجا کہ میرے حبیب کا نور یہاں سے جو پھیلے گا تو دنیا کے چاروں کناروں تک، چاروں کونوں تک پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جگہ کا بھی بہترین انتخاب کیا گیا، یعنی میرے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا انتخاب کیا وہ لاجواب انتخاب کیا، ان کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جن جن چیزوں کو چنا، بہترین چیزوں کو چنا، جگہ بھی بہترین ہے، شہر بھی بہترین ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ کا انتخاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا وہاں کا موسم بھی بہترین ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض ایسے ممالک ہیں جہاں بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اب اگر مکہ مکرمہ کا موسم ویسا ہوتا تو میرے دوستو حج کے موقع پر اتنی بیماریاں پھیلتی کہ علامان اللہ رب العزت نے موسم ایسا بنا دیا کہ گرمی ہے لیکن لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جتنا بیکٹیریا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی بیماریاں دوسروں کو ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، موسم بھی ایسا کہ بہترین، مناسب، اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین چنی ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں کئی علاقے ہیں جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، اور یہاں دیکھو تقریباً آدھا دن اور آدھی رات ہوتی ہے۔ تھوڑا آگے پیچھے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے یہ دنیا کا بہترین موسم، بہترین جگہ، ایک مرکز جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کو چنا گیا وہ تمام کی تمام چیزیں لاجواب تھی۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو سکتے تھے، کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو سکتے تھے، کیونکہ عربوں کے یہاں پر بہت سارے قبیلے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے۔ بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل کا قبیلہ اور کئی دوسرے بہت قبیلے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی قبیلے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ قریش میں پیدا کیا۔ میرے دوستو، گویا اس قریش کا لفظ جو ہوتا ہے یہ قرش سے بنا ہے، یعنی وہ جگہ جو حرکت نہ کرے۔ گویا اس قبیلے کو قریش جو کہتے تھے تو ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے کہتے تھے، یعنی یہ قبیلہ مستحکم قبیلہ تھا، حرکت نہ کرنے والا قبیلہ۔ جس بات پر یہ جمجایا کرتے تھے تو مضبوطی سے جمجایا کرتے تھے۔ سب سے بہترین قبیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قبیلے کے آگے شاخ دیکھیے، یعنی قبیلے کی آگے شاخ دیکھیے، اوپر جائیے تو بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم کون تھے؟ میرے دوستو، بنو ہاشم مہمان نواز قبیلہ کہلاتا تھا۔ اور ذرا آگے جائیے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دادا کا انتخاب فرمایا۔ عبد المطلب، یہ بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کی خدمتگار تھے، متولی تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنانا تھا۔ ان کو بیت اللہ کی چابییں ہی حوالے کر دی۔ ایسی عزت والا خاندان۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس والد کو چنا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے کوئی بھی والدین، میرے دوستو، کوئی بھی والد بن سکتا تھا۔ 12 بیٹوں میں سے کوئی بھی والد بن سکتے تھے۔ غور کیجئے، ان میں ایک نام تھا عبد العزیٰ جسے ابو لہب کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک نام تھا عبد الشمس، ایک نام تھا عبد الحارث۔
اگر ان میں سے کوئی بنتے تو لوگ کہتے کہ جی ان کے باپ کا نام ہی بتوں کے نام پر تھا۔ ایک چچا نوفل تھے، اس کا معنی سخت جگہ، ایک چچا حمزہ تھے جس کا معنی ہے لمبی جگہ، ایک چچا عباس تھے یعنی پتھریلی جگہ۔ اگر نام دیکھے جائے تو یا تو بتوں کے نام پر ہے یا بے معنی ہے، یعنی جن کا معنی کوئی خاص نہیں ہے۔ ان سب 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، جس کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تیری شان پر قربان جائے کہ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس والد کا انتخاب کیا، اور ان کا نام کتنا خوبصورت، اللہ کا بندہ، کتنا بہترین، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ کیونکہ اس آنے والے نبی امی نے اللہ کی بندگی جو سکھانی تھی، آج نبی علیہ السلام کو کوئی یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ آپ کے والد کا نام تو بتوں کے نام پر ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تمام کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین اور جمیل جو تھے میرے دوستو حضرت عبداللہ تھے۔ ایسا نور چمکتا تھا کہ ان کے چہرے پر ایسا نور چمکتا تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک عورت فاطمہ نے خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اور عبداللہ میرے دوستو یہ ذبیح اللہ بھی تھے۔ وہ کیسے؟ عبد المطلب زمزم کو تلاش کرنا چاہتے تھے، آپ کے دادا عبد المطلب زمزم کو تلاش کرنا چاہتے تھے مگر وہ ملتا نہیں تھا، تو انہوں نے منت مان لی کہ اگر زمزم مل گیا تو میں اس کے بدلے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اللہ کی شان کے زمزم مل گیا، چشمہ جاری ہو گیا، جس کے اوپر پتھر رکھا تھا وہ ہٹا دیا گیا۔ اب عبد المطلب نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے قرعہ ڈالا، پرچی ڈالی، تو قرعہ میں میرے دوستو عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کو ذبح کریں، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ اتنا خوبصورت اور اچھا بیٹا ہے، اس کے بدلے میں آپ اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ اور اونٹوں کے بارے میں قرعہ ڈالا۔ پہلے 10 اونٹوں کی نیت کی کہ 10 کو قربان کروں گا یا عبداللہ کو۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹوں کی نیت کی، پھر 30 کی۔ جتنی نیتیں کرتے میرے دوستو جتنی نیتیں کرتے رہے، نام عبداللہ کا نکلتا رہا، حتیٰ کہ جب 100 اونٹوں کی نیت کی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا، اس لیے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اعرابی یعنی ایک گاؤں کا ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا، یا ابن ذبیحین، یعنی اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہاں میرے اوپر کے بزرگوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ تھے اور میرے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ چنانچہ میرے 2 والد ذبیح اللہ بنے۔ میرے دوستو دیکھیے، لسان نبوت کا انتخاب بھی بہترین، یعنی زبان بھی بہترین، جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ بھی بہترین، اور جس جگہ میں میرے دوستو اتنا اللہ رب العزت نے اس جگہ کے اتنا اللہ رب العزت نے خزانہ رکھا کہ آج پوری دنیا اس ملک کے خزانوں کے اوپر حیران ہے۔ پھر قبیلے کا انتخاب بھی بہترین، شاخ کا انتخاب بھی بہترین، دادا کا انتخاب بھی بہترین، اور پھر والد کا انتخاب بھی بہترین۔ آئیے والدہ کی طرف چلتے ہیں، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، اور وہاں پر کتنے قبیلے عربوں کے تھے، جیسے بنو ثقیف، معنی کیا بنتا ہے؟ چاقوؤں والا، بنو نذیر، کانٹوں والا، اس قسم کے کئی قبیلے تھے، لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا نام تھا بنو زہرہ، یعنی تازگی والا، جس کا معنی بنتے ہیں تازگی والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بنو زہرہ قبیلے سے تھی، یعنی قبیلے کا نام بھی ایسا کہ بہترین نام بہترین قبیلوں کو چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس چیز کو چنا وہ ایک بہترین چیز تھی، وہ چیز لاجواب تھی۔ پھر والدہ کا نام بھی بہترین۔ اس زمانے میں عورتوں کے بہت سارے نام ہوتے تھے، کئی تو بہت ہی عجیب ہوتے تھے
جیسے خنسا یعنی بد شکل، اسی طرح سے حربہ ہوا کرتا تھا، اس کا معنی ہوتے تھے لڑنے والی، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے نام ہوتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو والدہ کے طور پر چنا، انتخاب کیا، اس کا نام تھا آمنہ، یعنی امانت والی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی امانت ان کے سپرد کرنا تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی آمنہ چنا کہ یہ امانت والی ہے، میری امانت کی صحیح حفاظت کرے گی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی تو اتنی برکتیں ہوتی تھی، اتنی برکتیں ہوتی تھی، میں چلتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے، میں زمزم بھرنے جاتی تھی تو زمزم کا پانی اوپر کنارے کے قریب ہو جاتا تھا، مکہ مکرمہ کی دوسری عورتیں، دوسری لڑکیاں مجھے پکڑ لیتی تھی، آمنہ مت جاؤ، آپ کے جانے کے بعد پانی نیچے چلا جائے گا۔ وہ جتنی دیر کھڑی رہتی تھی، پانی بھرنا آسان ہوتا تھا تو برکتوں والی ہستی نے تشریف لانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت والی خاتون کے میرے دوستو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کیا۔ آگے کیا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناموں میں سے بہترین نام کو پسند کیا۔ نام بھی کیا، کون سا نام؟ محمد۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ وہ ہستی جس کی جتنی تعریف کی جائے، وہ ہستی جس کی جتنی تعریف کی جائے کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو، یعنی ایسی ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور واقعی یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی ہے، کسی کی تعریفیں اتنی نہیں ہوئی۔ مخلوق نے بھی تعریف کی، خالق نے بھی تعریف کی، اپنوں نے بھی تعریف کی، غیروں نے بھی تعریف کی، سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوئی وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں اذان ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں لیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تعریف ہی تو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا نام آپ کا احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ واقعی کسی ہستی نے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی تعریف اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجدے میں جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا، ایسی تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کی ہوگی۔ میرے دوستو ایسی تعریف فرمائیں گے۔ یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، چنانچہ آپ کی بھی سب سے زیادہ تعریفی کی گئی اور آپ نے اپنے اللہ کی بھی سب سے زیادہ تعریف فرمائی۔ اتنا خوبصورت نام کہ نہ پہلے کبھی رکھا گیا نہ کسی کے ذہن میں آیا۔ میرے دوستو یہ نام کسی کے آیا، سب سے پہلے یہ نام اس دنیا میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھوایا تو یہ نام چن لیا تھا۔ تو دیکھو نام کا انتخاب بھی بہترین، ورنہ اور بھی انبیاء تھے، ان کے بھی نام تھے۔ دیکھیے میں کچھ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ما قبل کے انبیاء کے نام، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام معنی بنتا ہے گندم گو، یعنی گندمی رنگ والا، اگرچہ اچھا نام ہے، اللہ کا چنا ہوا نام ہے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لفظی معنی بنتا ہے نوحہ کرنے والا، رونے والا۔ اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام کا معنی سبق یاد کرنے والا۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے معنی درس دینے والا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کا معنی افسوس کرنے والا۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کا معنی، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا معنی بنتا ہے سیاحت والا۔ تو اور انبیاء کے ناموں کو بھی دیکھیں تو ان کے ناموں کے معنی میں وہ شان نہیں ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے
اپنے الفاظ میں اپنے نام کے معنی میں ہیں، نہ محمد کے معنی میں نقطہ، نہ احمد کے معنی میں نقطہ۔ میرے دوستو، مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ دیکھو میں ایسی ذات کے لیے یہ نام چن رہا ہوں کہ تم ان کے کردار پر کوئی دھبا نہیں لگا سکتے، میں ان کے نام پر بھی کسی نقطے کو پسند نہیں کیا۔ میرے دوستو، تو دیکھیے محمد کا نام لیں تو بھی ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں، محمد آپ نام لیں گے تو ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں، اور اسی طرح سے محبت کا نام لیں تو بھی 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ ہستی تھی جو دنیا میں محبت تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی۔ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ پھر اور ذرا غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ اگر لیں گے تو لب ہلتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرو تو دل آپس میں ملتے ہیں۔ پھر ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد۔ ذرا نماز کی حالت پر غور کریں۔ نماز، میرے دوستو، نمازی جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو الف کے حرف کے مانند ہوتا ہے۔ جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو الف کے حرف کی مانند ہوتا ہے، جس طرح سے الف سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو ہا کے مانند بن جاتا ہے۔ جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے تو میم کے مانند بن جاتا ہے، اور جب اتحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے تو دال کی مانند بن جاتا ہے۔ گویا نمازی نماز کو ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے مختلف ارکان کی جو شکلیں بن رہی ہے وہ احمد کا نام بن رہا ہوتا ہے۔ میں اپنے اللہ کی زبان سے بھی تعریف، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی زبان سے بھی تعریف کر رہا ہوں، اور پورا جسم بھی، پورا کا پورا جسم بھی ایک ایسا نام پکار رہا ہے جس کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین نام کو چنا۔ آج لوگ اپنے بچوں کے لیے بہترین نام چنتے ہیں، بیوی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو بہترین نام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا نام چنا کہ اس کے معانی کو سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ ذرا اور آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پرورش کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عورت کو چنا جو قبیلہ بنو سعد کی تھی۔ ذرا غور کیجئے، قبیلے تو بہت سارے تھے لیکن اس قبیلے کا نام دیکھو، بنو سعد، جس کا معنی ہے نیک بخت، اور واقعی وہ نیک بخت قبیلہ ہی تھا کہ جس کی عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی سعادت نصیب ہوئی۔ بنو سعد، میرے دوستو، قبیلہ بنو سعد کی عورت کون تھی؟ کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی عورت ہو سکتی تھی، نہیں، ایک ایسی عورت کو چنا جس کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ کا معنی ہوتا ہے حلم والا، یعنی بردبار۔ میرے دوستو، اس لیے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کرنے میں حلم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حلم نہ ہو تو پھر انسان بچے کو جلدی ڈانٹ دیتا ہے، جلدی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، جو بھی سامنے ہو اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں گرم مزاج لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو حلم والے ہوتے ہیں ان کی قوت برداشت بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونی تھی تو اللہ رب العزت نے عورتوں میں ایک ایسی عورت کو چنا جو سب سے زیادہ حلم والی تھی۔ تمہاری گود میں میرے محبوب کھیلیں گے، تمہارے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ قسمت ہے حلیمہ کی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور ابتدائی زندگی کے جو چند سال تھے گود میں کھلایا۔ حلیمہ تیرے مقدر پر حیران ہوتے ہیں، حلیمہ تیرے مقدر پر حیران ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو آپ گود میں اٹھاتی بھی ہوں گی، اس کے چہرے کو تکتی بھی ہوں گی، اور کبھی خوش ہو کر اس کے ماتھے کو بوسہ بھی دیتی ہوں گی۔ حلیمہ کبھی تو اس بچے کو اپنے سینے سے بھی لگاتی ہوگی۔ تیرے مقدروں پر قربان جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری گود کے اندر اس طرح پالا کہ تم بھی حلم والی، اور جس نے پرورش پائی تھی وہ بھی حلم والا، وہ بھی بردبار۔
میرے دوستو وہ بھی رحمتوں والا، وہ بھی برکتوں والا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کے لیے سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیا گیا۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن جن چیزوں کا انتخاب کیا ہے تمام کی تمام چیزیں لاجواب تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے وہ لاجواب کیا ہے، ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جن چیزوں کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا یا آپ کے لیے چنا وہ تمام کے تمام چیزیں عجیب تھی، نرالی تھی۔ پھر آگے دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نکاح فرمایا، اور مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں نکاح کیے۔ چنانچہ جو بیویاں تھیں ان بیویوں کے ذرا نام دیکھیں اور ان کے معنی دیکھیں میرے دوستو، اس سے پتہ چل جائے گا یہ کیسی چنی ہوئی بیویاں تھی۔ آج کوئی ماں بیٹے کے لیے رشتہ پسند کرتی ہے تو بہترین لڑکی کو چننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو کائنات کے سردار تھے، یہ تو اللہ رب العزت کے حبیب تھے، یہ تو سید الاولین والآخرین تھے میرے دوستو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیویوں کو چنا تو دیکھیں کیسی بیویوں کو چنا۔ سب سے پہلی بیوی جو آپ کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام کے معنی کو دیکھا جائے اس کے معنی ہوتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والی۔ اسی طرح سے دوسری بیوی سودا میرے دوستو معنی ہوتے ہیں آرام دینے والی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معنی ہوتا ہے عیش دینے والی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا معنی ہوتا ہے رات کو تہجد میں قیام کرنے والی۔ میمونہ رضی اللہ عنہا معنی ہوتا ہے بختوں والی۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا معنی ہوتا ہے منتخب کی گئی۔ اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا معنی بنتا ہے استغفار کرنے والی، توبہ کرنے والی۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا معنی بنتا ہے سلامتی والی، اور اسی طرح سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا معنی بنتا ہے پیار والی۔ میرے دوستو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے نام میں ہی غور کر لیجئے کن کن صفات والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے طور پر پسند فرمایا اور قرآن کریم میں گواہی دے دی۔ یا میرے دوستو قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں تم جیسی کائنات میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی قرآن کریم کا اصول سچا ہے۔ الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہر تھے، پاک تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کو بھی ایسا پسند کیا کہ جو پاک تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان لگا، اللہ نے ایک بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی۔ بی بی مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ لیکن جب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے بہتان باندھا، بہتان لگایا، تو اللہ رب العزت نے حبیب خدا کے ذریعے قرآن مجید میں گواہی دلوائی، یعنی قرآن مجید کے اندر گواہی عطا فرمائی اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا پاک دامنی کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام دنیا میں بھی پڑھا جائے گا، جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہیاں میرے دوستو دنیا کے اندر بھی دی جائے گی، آخرت میں بھی دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک دامنی کی گواہی کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے میرے دوستو بیٹوں کا انتخاب فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بیٹے عنایت فرمائے ان کا جو انتخاب فرمایا، اس میں تو الگ حکمت تھی کہ چھوٹی عمر میں ان بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، مگر ان بیٹوں کے نام پر ذرا غور کر لیجئے۔ ایک کا نام تھا قاسم، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرنے والا ہے۔
اور میرے دوستو دوسرے بیٹے کا نام تھا طیب یا طاہر یعنی پاک، معنی بنتا ہے پاک۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی پاک تھے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی ایسا تھا کہ جس کا معنی بنتا ہے پاک۔ اسی طرح سے تیسرے بیٹے جن کا نام تھا ابراہیم یعنی بزرگی والا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی بزرگی والے اور آپ کے پیارے بیٹے کا نام بھی بزرگی والا۔ میرے دوستو تو بہترین معنی والے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کے لیے پسند فرمایا۔ اور ذرا آگے دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کا انتخاب، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام تھا زینب، معنی بنتا ہے استغفار کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام تھا رقیہ یعنی خاوند کی خدمت کرنے والی۔ ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، معنی بنتا ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی۔ اسی طرح سے ایک بیٹی کا نام تھا فاطمہ، معنی بنتا ہے دوزخ سے آزاد۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی خواتین کا سردار بنایا اور ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر انسان کا دل ہی گواہی دیتا ہے، یعنی انسان کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بیٹیوں سے نوازا تھا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ دایا کے قبیلے کا انتخاب بہترین، خود دایا کا انتخاب بہترین، بیویوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹوں کا انتخاب بھی بہترین، بیٹیوں کا انتخاب بھی بہترین۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والی اور آپ کو ملنے والی تمام کی تمام چیزوں کا جو انتخاب کیا تھا وہ لاجواب تھا، بہترین تھا، اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو منتخب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین۔ ایک ایک کی سیرت پڑھتے جائیے اور عش کرتے جائیے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے یاروں کو ایسا چنا کہ کائنات کے بہترین لوگوں کو اپنے محبوب کا شاگرد بنا دیا۔ استاد کی شان شاگردوں سے معلوم ہوتی ہے، جس طرح شاگرد اپنے استاد کے مقام کے ثبوت ہوا کرتے ہیں، اسی طرح یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ثبوت تھے، اس کے یہ گواہ تھے۔ استاد کی عظمت شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت صحابہ اکرام کی زندگیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن یاروں کو پسند کیا؟ ان یاروں کو پسند کیا تھا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی۔ تورات بھی کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، زبور بھی کتاب ہے، لیکن وہ اور زبانوں میں ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی اور پھر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ذرا فرق کو سمجھیں کہ میرے دوستو آپ کوشش کیجئے کہ فرق کو سمجھیں کہ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے۔ کہ پہلے کتابیں کتاب کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں آئی اور یہ قرآن یہ اللہ کے کلام کی شکل میں آیا۔ یوں سمجھے کہ ایک بندے کا لکھا ہوا لیٹر آ جاتا ہے اور ایک بندے کی اپنی آواز میں بات ہوتی ہے، تو لیٹر کا آ جانا اور چیز ہے اور زبان سے بات کا سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو پہلی کتابیں اللہ کا لکھا ہوا پیغام تھی، کتابی شکل میں تھی، اور قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکل کر آیا ہوا ایک نور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا یہ کلام ہے اور دوسری جو کتابیں نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جس کتاب کو چنا اس کتاب کا انتخاب بھی لاجواب۔ اس کتاب کی شان دیکھو، پہلی کتابیں جو آئی تو امت نے اس کے اندر کچھ میرے دوستو غلط ملت کر دی، تحریف شدہ کتابیں بن گئی۔ آج آپ کو نہ تو تورات اپنی شکل میں ملے گی، نہ انجیل ملے گی، نہ زبور ملے گی، لیکن اللہ کا کلام الحمدللہ
1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک جوں کا تو محفوظ ہے، اور پوری دنیا کے اندر آج تک بھی جوں کا تو پوری دنیا کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر کہیں بھی جا کر قرآن کریم کو پڑھیے، ہر جگہ آپ کو ایک سا ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو سب سے بہترین کتاب ملی ہے۔ تو میرے دوستو، تو پھر دین کو آپ دیکھیں، دین کون سا دین ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ پہلے جو ادیان تھے، پہلے جو دین تھے، ان کے نام یا نبی کے نام پر تھے یا قبیلے کے نام پر تھے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائی کہلائے، اسی طرح سے یہودی یہ قبیلہ تھا، یہودا اس کے نام پر یہ نام بنا۔ مگر اسلام یا نہ کسی شخصیت کے نام پر اور نہ ہی کسی قبیلے کے نام پر۔ اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنے والا، سلامتی والا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دین دیا؟ جو سلامتی والا ہے۔ فرمایا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام کو تیرے لیے مذہب کے طور پر پسند فرمایا۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ظاہری حسن دیا یا باطنی صفات دی، وہ سب سے بہترین تھی، سب سے بہترین تھی۔ نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں الفاظ کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اس میں سمو سکے۔ بس اتنی بات کہتے ہیں کہ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو خود، آپ کہا سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن بے مثال عطا کیا۔ چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں ہے، تیرا سکہ روا دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجب سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اور رہ گئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات کی، سبحان اللہ، الفاظ میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور کمالات کو بیان کر سکے۔ اتنی بات کہتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا ہے، کتاب فطرت کے سرورق پر اگر نام و احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ اگر نام و احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ میرے دوستو، اسی طرح سے حضرت نانوتوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس کے مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی،
ظاہراً عامیوں میں اٹھایا گیا۔ میرے دوستو، شعراء نے بہت زیادہ تعریفیں کی گئی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ مکمل طور پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ زبانیں کرنے سے قاصر ہے۔ ہم تعریف مکمل بیان نہیں کر سکتے، صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، حتیٰ کہ ایک عربی شاعر نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار لکھے۔ توجہ طلب بات ہے، 2-4 شعروں کی بات نہیں، 40,000 اشعار لکھے۔ اور اس کے بعد آخری شعر جو اس نے لکھے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو یوں بتاتا ہوں۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے فقیہ ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، فقیہ ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ 40,000 اشعار لکھ کر بھی اس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام النبی الخاتم، النبی الخاتم۔ اس میں 450 عنوانات لکھے، اور لکھنے کے بعد آخر میں کہا کہ دنیا میں جو آیا، دنیا میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، سوائے اس کے کہ مکہ مکرمہ میں ایک آنے والا ایسا آیا جو آتا ہی چلا گیا۔ لاکھ ستارے ہیں ہر طرف ظلمت شب جہان جہاں، لاکھ ستارے ہیں ہر طرف ظلمت شب جہان جہاں، ایک طلوع آفتاب دست و نگر سحر سحر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صفتیں عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ آخری بات دل کے کانوں سے ذرا سن لیجئے، غور سے سنیے، توجہ فرمائے کہ اردو زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف کے اندر، اور عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ذرا مزید غور کر لیجئے، توجہ فرمائے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو الف بولی، الف بولی کہ دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے۔ الف سے بننے والے یہ تینوں صفاتی نام ہیں جو نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا کہنے لگی، دنیا کے اندر تنویر آ گئے، ثا نے کہا، دنیا کے اندر ثاقب آ گئے، جیم بولی، دنیا کے اندر جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا کہنے لگی، حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، کھا کہنے لگی، دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے۔ اسی طرح سے دال کہنے لگی، دنیا میں داعین الی اللہ باذن آ گئے، زال کہنے لگی، دنیا میں زکی آ گئے، را نے کہا، دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، زا نے کہا، دنیا میں زائر آ گئے، سین نے کہا، دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے۔ میرے دوستو اسی طرح سے بڑی شین بولی، دنیا میں شافی آ گئے، شہید آ گئے، سواد نے کہا، دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زواد نے کہا، دنیا میں ضامن آ گئے، طوا نے کہا، طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، زوا نے کہا، ظاہر آ گئے، عین نے کہا، دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، اسی طرح سے عادل آ گئے، اور غین نے کہا کہ دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا، دنیا کے اندر فاتح آ گئے، قاف نے کہا، دنیا کے اندر قاسم آ گئے، قاری آ گئے، دنیا کے اندر قوی آ گئے، کاف نے کہا، دنیا کے اندر کفیل آ گئے، کامل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے، میم بولی، دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، نون نے کہا، دنیا میں نذیر آ گئے۔ میرے دوستو اسی طرح سے واؤ نے کہا، دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ہا نے کہا، دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا، دنیا میں آخری آ گئے، اور یا رہ گئی تھی
کہنے لگی دنیا کے اندر یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ دیکھیے عربی زبان کے جتنے حروف ہیں، ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتے ہیں وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو واقعی اللہ کا یہ انتخاب لاجواب ہے، واقعی دل سے یہ بات نکلتی ہے، اللہ آپ نے اپنی محبت کا کیا اظہار فرمایا، اپنے حبیب کو بھی لاجواب بنا دیا، اور ان کی ہر چیز اور گرد و پیش کی جو بھی چیزیں تھی ہر چیز کو